تو اس لیے غیر مسلموں کے جو اعتراض ہیں، مسلمان کو وہ اعتراض اپنے ذہن میں لے کر ایک اشکالات کا جو دروازہ ہے وہ نہیں کھولنا چاہیے۔ غیر مسلم کی کوشش یہی ہے کہ مسلمان اسلام کو ایک اعتراض کی نظر سے پڑھیں اور پھر اعتراض کرنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے بھی بات یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کا جب ظلم انتہا تک پہنچ گیا تو پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ اب تلوار کو باہر نکالو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آئے تو اس وقت اللہ نے پھر جہاد کا حکم دے دیا۔ تو جب اسلام نے پھر اسلام کی تلوار نکلی تو آپ دیکھیں کہ کفر کس طرح کٹتا ہوا نظر آیا۔ تو غزوہ خندق کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو اس فتح کے بعد اسی دن اللہ نے حکم دے دیا کہ اب بنو قریظہ کی طرف جائیں۔ اب بنو قریظہ کے لوگ یہ کون تھے؟ اس کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ یہ مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے وہ معاہدہ توڑا تو اللہ نے حکم دے دیا کہ ان کے خلاف بھی کیا کرو؟ جنگ کرو۔ تو جب کسی کام کا اللہ حکم دے دیں تو وہ کام پھر کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ یہ نہیں کہیں گے او جی مسلمان دہشت گرد ہے۔ یہی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں یہود و نصارہ سے دہشت گرد، بڑا دہشت گرد دنیا کے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے کس طرح لوگوں کو آپس میں لڑا کر ختم کروا دیا، اور اس کی پرانی کوشش یہ چلی آ رہی ہے کہ اسلام کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا بلکہ اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے یہ ایک بالکل بیہودہ اعتراض ہے۔ اس اعتراض کے اس کا نہ کوئی سر ہے نہ اس کے پاؤں ہیں۔ تو مسلمان ہر وہ کام کرے گا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اور اسی چیز کا نام دین ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان سنا کہ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا ہے کہ عصر کی نماز ہم نے بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے، اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان سننے کے بعد کچھ صحابہ تو اسی وقت فوراً نکل گئے، کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد نکل گئے، بنو قریظہ کے اندر پہنچ گئے، اور کچھ وقت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو قریظہ میں پہنچائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جھنڈا میرے ہاتھ میں پکڑایا، اور جھنڈا لے کر میں بنو قریظہ کی طرف جب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا بنو قریظہ کے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہہ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کا مجھے اس وقت حکم ہوتا کہ ان کا سر قلم کر دو، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندہ بھی نہیں چھوڑنا تھا جس نے اللہ کے نبی کے خلاف زبان درازی کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا گستاخی بھی صحابہ اکرام برداشت نہیں کیا کرتے تھے، اور مسلمان عمل کے لحاظ سے کتنا پیچھے ہو، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت حرمت کی بات آتی ہے تو مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب قریظہ کے مقام پر پہنچے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بنو قریظہ کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بنو قریظہ کی جو گلیاں ہیں، بنو غنم یہ قبیلہ تھا، فرماتے ہیں کہ بنو غنم کی جو گلیاں تھیں وہاں گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ فرمانے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ گرد و غبار کس کا ہے؟
ابھی مسلمانوں کا قافلہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھا، لیکن یہ گرد و غبار کون سا اڑ رہا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا سعد آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جبرائیل امین اپنی پوری جماعت کے ساتھ یہاں سے گزرے ہیں، یہ ان کے گھوڑوں کی سے اڑنے والی جو مٹی ہے وہ غبار ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں، قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں آج بھی وہ منظر جو گرد و غبار اڑ رہی تھی میں اپنی آنکھوں سے آج بھی وہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما کر آئے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق سے واپس آئے تو گھر کے اندر ابھی آ کر بیٹھے تھے، کچھ دیر کے بعد کسی نے آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جلدی سے باہر آئے، اور یہ جو آواز آئی تھی یہ جہاں لوگوں کے جنازے پڑھے جاتے تھے وہاں سے آواز آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جلدی سے اٹھے اور باہر آئے تو باہر ایک آدمی تھا جو گھوڑے پر سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ ٹیک لگا کر باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو فرماتی ہیں میں بھی اللہ کے نبی کے پیچھے آئی جلدی سے، میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ لیکن جب میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی ایک آدمی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو پھر میں واپس اندر چلی گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر آئے تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کس کے پاس کھڑے تھے؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ آپ دحیہ کلبی ان کے پاس کھڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دحیہ کلبی آپ جن کو دحیہ کلبی کہہ رہی ہیں یہ دحیہ کلبی نہیں تھے بلکہ یہ جبرائیل تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر دحیہ کلبی ایک صحابی تھے ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، تو اس موقع پر بھی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں جبرائیل امین آئے تھے۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں وہ گرد و غبار دیکھ کر حیران رہ گیا، فرماتے ہیں کہ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے اس وقت بھی موجود ہے۔ تو جبرائیل امین باقی فرشتوں کے ساتھ بنو قریظہ پہلے پہنچ گئے تاکہ بنو قریظہ کا کام تمام کیا جائے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کا جو حکم تھا وہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے ساتھ ان سے جنگ نہیں کی، نبی اپنی مرضی سے کوئی کام بھی نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ کہ نبی کی شان تو یہ ہے کہ نبی اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ جو حکم دیتے ہیں نبی وہ بولتا ہے۔ اس لیے آپ اکثر سنتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے، جیسے آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم کو کہیں گے وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوب یہ احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو وحی غیر مطلوب کہا جائے گا۔